شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما نصلهم منه عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أرسلهم ذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کی بے حساب تعریفات کے بعد بے شمار درود و سلام سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. جیسا کہ میں نے سابقہ جمعہ میں فضیلت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا، دراصل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعی حیثیت سے اور خصوصاً خلفائے راشدین اور ان سب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل کے عکس جمیل تھے. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ بنے. محترم برادران اسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات صبر و تحمل، استقامت، توکل علی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ سے محبت، آپ کی اطاعت، جس کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی تن من دھن کی بازی آل اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ والوں نے بہت زیادہ سکھایا، پھر برداشتہ ہو کر نکل پڑے کہ میں مکہ چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں سکون سے اللہ کی عبادت کر سکوں. اور ملک حبش کا ارادہ کیا، برق لباب تک پہنچے
میں نے مکہ چھوڑ دیا ہے، ہم کہیں ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں رہ کر اللہ کی عبادت کریں، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ عبادت الہی کا اتنا جذبہ تھا کہ آپ نے وطن عزیز مکہ موضوع سن گیا، جس کا ہمارے آپ کے اندر فقدان ہے، عبادت کا کوئی جذبہ نہیں، بالکل میت تو ہوتا ہے ہم اس سلسلے میں۔ ان کو اللہ نے کہا ہے ابو بکر آپ جیسا مکہ سے نہیں جا سکتا ہوں، ہم جانے دیں گے، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کے ان کا خیال کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور لوگوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی قرضدار آیا، اتنا قرضدار، آپ کہتے ہیں میں ادا کروں گا۔ آپ اتنے شریف النفس انسان مکہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، چلیے میرے ساتھ، میں پناہ دیتا ہوں اور اپنی پناہ میں آپ رکھوں گا، کوئی آپ اپنا سکراتی نہیں کر سکتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ واپس مکہ آ گئے۔ میرے دوستوں بھائی، جذبہ کیا تھا مکہ چھوڑ؟ کیسے دل نے گوارا کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول مکہ میں رہنا اور لوگوں کی ستمرانیوں کا، ظلم زیادتی کا آپ نشانہ بنے، لیکن اللہ کی عبادت کے خاطر مکہ چھوڑنے پر تیار چل۔ میرے دوستوں بھائی، تاریخ بڑی لمبی ہے، اور راشدین رضی اللہ تعالیٰ کی نصیحت آمیز ہے، گلاب و دل سوز ہے، جس ورق کو بھی ہم پڑھیں گے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوراق جب پڑھتے گے تو آپ کے دل ہل جائیں گے۔ بہرحال وقت آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، حجۃ الوداع کے بعد آپ بیمار پڑے، مدینہ منورہ میں بیماری شدت اختیار کرتی ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں گئے، انبیاء و صلحاء ہو، اتقیاء ہو، عمراء ہو، غرباء ہو، امیر ہو، وزیر ہو، شاہ ہو، گدا ہو، ظالم ہو کہ مظلوم ہو، موت سے کسی کو رسوگاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص اس کا احسان، خلق الموت والحیات، جس نے موت زندگی دونوں پیدا کی، اگر زندگی سے نوازا ہے تو موت سے بھی آشنا کرے گا اللہ کی۔ وقت آیا، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر اللہ عبدا ما عند اللہ وما عند العبد وخیر العبد الظالم ما عند اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا جو اس بندے کے پاس ہے دنیا، اور دوسرا اختیار دیا جو اللہ کے پاس ہے، یہ بندے تجھے دنیا چاہیے کیا کر، وخیر اللہ عبدا عبد ظالم ما عند اللہ، اس بندے نے اس چیز کو اختیار اور پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، رعایت۔ جب آپ نے فرمایا تو ابو بکر صدیق رونے لگے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ مجھے ہنسی آ گئی، مجھے اعتراض ہوا کہ دیکھو اللہ نے بندے کو اختیار دیا کہ تم دنیا چاہتے رہنا چاہتے ہو، دنیا چاہتے ہو کیا کرو، اگر اس بندے نے آخرت قبول کر لیا ہے تو رونے کون سی بات ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ہوئی تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پر اعراض منکشف ہوا کہ وہ بندہ تو اللہ کے رسول ہی تھا، اللہ نے آپ کا اختیار رکھا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ آخرت ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، ہمارے نعمتوں سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو جس میں یہ بات پوشیدہ تھی کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھتے کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے انسان تھے، بڑی گہرائی رکھتے تھے ان کے اندر،
نے دیکھا بیٹی تھی، لفظ جگر تھی، تڑپ تھی، واقع بابا ہاں میرے باپ کی تکلیف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کرم علی ابیک لابیک بعد یوم، اے فاطمہ آج کے بعد سے تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس میں بھی خبر تھی کہ میری موت ہونے والی ہے. میرے دوستوں اور بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گود میں سر مبارک رکھے ہوئے تھے، گھوڑی اور سینے کے بیچ میں آپ کا سر مبارک تھا، اور آگ آسمان کی طرف انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور اسی اثنا آپ نے فرمایا اللہ مغفر رفیق اعلیٰ، رفیق اعلیٰ میں پھر مبتالی ہوئی، ہاتھ نیچے آ گئے. اللہ میرے دوستوں بھائی، خبر پھیلی مدینہ میں اور وہ جوان میں کوئی بہتر ہو کر لے گیا، کسی کی زبان گم ہو گئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش مرے ان کا کیا کہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ کے گھر میں چھپ گئے. کسی نے سنا تو کہا اللہ اس بینائی کو لے کر کیا کروں گا، جس بینائی سے انسان سے اللہ کے رسول کو نہیں دے سکوں گا. محبت فریب سے دکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا گہرا ربط تعلق، کتنی محبت. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریب ہے. جس شخص نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کو وفات ہو اس کی قرضہ معاف ہوتا، آپ گئے ہوں گے اللہ سے ملنے، کچھ دیر بعد واپس آ جائیں گے. اللہ ایک دم افراتفری کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ منظر دیکھا تو کہا یا بتا اچھا بھرتا تھا ہے بدرا کا اپنے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، اللہ نے آپ کو بلا دیا. یا بتا جنت الفردوس سے بابا، اے بدرا کیا آپ کا ٹھکانہ جنت الماوا. یا بتا یا جبریل نعا، اے بدرا آپ کی موت کے خبر ہم جبریل امین کو دیتے ہیں. کہا جبریل امین خبر لاتے تھے اللہ کے رسول کے پاس، اور کہا بی بی فاطمہ آپ کی بیٹی کہتی ہے ہم آپ کی موت کی خبر جبریل امین کو بتاتے ہیں. میرے دوستوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صبح میں اپنے مکان پر تھے، وہاں سے آئے اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں پہنچے، چادر مبارک پٹایا، چہرے کو بوسہ دیا، حالات کا جائزہ لیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ تعالیٰ دو موت میں آپ کو نہیں پانی کرے گا. جو موت آنی تھی آپ کی موت آ گئی، آپ انتقال فرما گئے. اور اس کے بعد واپس ہوئے تو سیدھے مسئلے نبی ممبر کے پاس پہنچے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خودی کی حالت میں کھڑے تھے، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا ہے عمر بیٹھ جاؤ. اور اس کے بعد اما بعد حمد و صلاۃ کے بعد فرمایا اما بعد فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت. حمد و صلاۃ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا اور فرمایا بہت رسول میرے ساتھیوں، جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا. اور اس کے بعد اس مختصر جملے کے بعد تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. آپ قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، آپ کو موت آ جائے تو کیا تم اپنے یریوں کے بعد پھر کفر کی طرف واپس چلے جاؤ گے؟ یعنی
انکا میتون و انہم میتون. سورہ زمر میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت آئے گی اور لوگ بھی مریں گے. دنیا میں کسی کو کہا دباؤ نہیں ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آیتیں سنی تو نڈھال ہو کر گئے اور کہنے لگے میں نے سمجھایا ہے تبھی اتری ہے، اس کا مفہوم مطلب میں نہیں سمجھ پایا تھا آج تک. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حوصلہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عزم و حوصلہ، ثابت قدمی جہاں صحابہ کرام ڈگمگا گئے، لرز گئے، وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برف سے نفیس پہاڑ کے مانند کھڑے رہے اور لوگوں کو اطلاع دلایا اور ایسے اچھے انداز میں کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی عبادت لوگوں کے دل و دماغ میں رکھی بسی رہے. کسی انسان کی نہیں، نبی کی نہیں، شیطان و جن کی نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر جمع ہے. میرے دوست اور بھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی تھی. اور اس کے بعد تھوڑا اختلاف ہوا کہ خلیفہ کون بنے. آپ کا جسد خاکی آپ کے حجر مبارک میں رکھا ہوا ہے، ادھر انصار، ادھر مہاجرین، ادھر اہل بیت میں کچھ باتیں ہو رہی تھی. انصار سمجھ رہے تھے کہ کیا بات ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے دامن میں مہاجرین کو چھپایا ہے، اپنے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی ہے، اور آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہم نے کفار سے جہاد کیا ہے. لیکن جب یہ سنا کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جب مسلمان ہیں تو مسلمانوں میں سے قریش میں مسلمانوں میں سے ہوا پیش ہوئے گا، کفار میں سے کوئی ہے تو کفار میں سے کفار قریشی سردار ہوں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد انصار برخبر ہو گئے. آپ بھیج دیا اور کہا آپ مہاجرین ہمارے حکمران ہیں، ہم آپ کے وزراء ہیں، آپ کے حکم بران ہیں، آپ کے ہم قادران ہیں. بڑی ہی کھلے دل کے ساتھ انصار مدینہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل فرمایا جس کے ذمہ دار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ کے ہاتھ کا بیعت شروع. انصار مہاجرین سب کے سب بیعت کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 روز یا 3 دن کے بعد بیعت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز تک بھی نہیں ہوئی تھی، آپ اسی پہ لگے ہوئے تھے، کوئی اور مسئلہ نہیں تھا. میرے دوستوں بھائیوں، ورنہ یہی انصار کہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں جائیں گے، اہل بیت کہاں جائیں گے، ان کا مرتبہ مقام کسی سے کم نہیں ہے، سب سے زیادہ ہے. لیکن کوئی آواز نہیں اٹھی. میرے دوستوں بھائی، یہ صحابہ کرام انصار مدینہ رضی اللہ تعالیٰ کا کردار بنا ہے. اور دیگر صحابہ کرام مہاجرین نے بیعت کی. بیعت ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا. خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر عمل کروں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر مجھ سے ہٹ کر میں کوئی بات کروں تو مجھے سیدھا کر دینا. بڑی ضرورت مندانہ انداز تھا اپنے ذات کے بارے میں کہ اگر میں خلاف سنت کروں تو مجھے سیدھا کر دینا. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے دل و دماغ میں، جن کے رگ و ریشے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا عصمہ اس طرح سے بسا ہوا تھا جس طرح سے شاہ میں بعد سارگاہی کا نمبر کرتا ہے. اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا جس شخص کو شرمندگی اور ندامت ہو میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کی، وہ اپنی جگہ سے اپنے پاؤں پر نہ کھڑا ہوگا، وہ اپنی جگہ تشریف فرما رہا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اسی موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ہاتھ میں تلوار تھی. آگے بڑھے، منبر نبوی پر ایک قدم رکھا اور ایک
کیا جا سکتا ہے، آپ برطرف ہو سکتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز کے آگے کر دیا ہو، امت کا امام بنا دیا ہو، اس کو کون پیچھے کر سکتا ہے؟ یہ جس کی قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور مبارک، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری شدت اختیار کر کے تو پوچھا ہوگا کہ کہاں ہے جو لوگوں سے نماز پڑھا 17 وقت کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی وہ واضح دلیل بنی آپ کے خلافت کے لیے۔ ایک عورت نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ سے مسئلہ پوچھتی ہوں، کل میں آپ کے پاس آؤں، آپ سے نہ ملاقات ہوا، آپ نہ رہے، تب ہم کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا دفاع دے دیا ہے، اب آپ آ اے اللہ کے بندے میری وفات ہو جائے، میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس مسائل کا حل وہ کریں۔ ایک بار آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میرے لیے بھی موت مقدر ہے، موت آئے گی، مجھے دنیا میں رہنا نہیں ہے، میرے لیے ہمیشہ وہ تمام نہیں ہے، امر ہو کر نہیں آیا، لیکن میرے بعد ان لوگوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہیں، اور اشارہ کیا ابو بکر ہے، عمر، ان کی پیروی کرنا۔ یہ اشارات نہیں، یہ واشکار کھلے طور سے آپ کے اشارات آ رہے ہیں، اشارات کا کوئی مفہوم ہی نہیں۔ حضرت علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر عمر فاروق، تمام انصار صحابہ، تمام مہاجرین، تمام اہل بیت کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو باغ فلک کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ بی بی فاطمہ کا حق تھا، وراثت میں حصہ ملنا تھی، لیکن نہیں دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ناراض تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر نہیں بات جھوٹ اور تاریخ پر غلط الزام۔ میرے دوستوں بھائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی تو فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء ہیں، نحن الانبیاء لا نورث دینار ولا درہم، ہم انبیاء ہیں، انبیاء دینار و درہم، باغ باغیچہ، کھیتی باڑی وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ دین چھوڑ کر جاتے ہیں۔ میں نے کبھی 2-4 سے پہلے کہا تھا کہ صحابی رسول کرام بہت نہیں آتے، انہوں نے بازار میں جا کے کہا تم خرید فروخت میں لگے ہو، تم دنیا داری میں لگے ہو، تم اللہ کی یاد سے غافل ہو، جاؤ مسجد نبوی میں دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ چھوڑ کر بھاگ کے آئے تو دیکھا کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی نیت باندھے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی، نہ دینار ہے، نہ درہم ہے، نہ مال و متا ہے۔ جا کر کے کہا ہے فلاں، شاید انس بن مالک ایک اور صحابی ہے، اے فلاں تم نے دوڑا تو کیا؟ وہاں کچھ نہیں، ہاں کچھ نہیں دیکھا، ہاں دیکھا انہیں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہیں، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوڑ کر کیا گئے؟ وہی وراثت تو چھوڑ کے گئے ہیں، وہی تو میراث آپ کی تھی، دین میراث تھی آپ کے لیے، آپ چھوڑ کر گئے، اسی کو صحابہ کرام اپنائے ہوئے ہیں، اور تم بازاروں میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستوں بھائیو، بی بی فاطمہ نے بات سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ابا جان کے حوالے سے ابو بکر صدیق نے بتایا کہ انبیاء کا دینار و درہم اور زمین و جائیداد وراثت میں نہیں ہوتا، وہ سب بیت المال میں آ جاتا ہے، جو غربا مساکین کے لیے کام۔ بی بی فاطمہ اس کے بعد خاموش ہو گئی، جب ابا جان کہیں گئے تو ہمارا کوئی حق نہیں وراثت۔ وہ بڑا لمبا قصہ اور کہانی بنا کر مورخین وضعین حدیث اور تاریخ نے کر کے بیان کرتا ہے کہ ابو بکر صدیق سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا تعلق نہیں گفتگو کی۔ دوستو ایسا نہیں، صحابہ کرام اس چیز کے حامل تھے ہی نہیں کہ کسی کی دل آزاری کرے، کسی کا حق حصہ مارے، کسی سے بے ایمانی کا سوال
اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. میرے دوست اور بھائی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے یہ قطعی غلط ہے. آپ خلیفہ بن گئے، پورا مخالف اس چیز کا، جن کے دلوں میں فتور تھا، ایمان نہیں تھا، خالی ایمان کا ایک کی چادر اوڑھے ہوئے تھے، مرتد ہونے لگے. عرب میں ارتداد ہوا، جو مسلمان تھے انہوں نے زکات دینا انکار کر دیا کہ ہم بیت المال میں زکات نہیں دیں گے، اور مسلمان قذاب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا. ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اللہ، اتنا بڑا خلفشا، اتنا بڑا فتنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانے میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا کہ جس لشکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی سرگردگی میں بھیجا ہے فلسطین اور باغداد کی طرف، آپ اس بات کو روک دیں کیونکہ خلفشات گھر ہی کے اندر ہو رہا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جس جھنڈے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں نے باندھا ہو اور اسامہ کو آگے بڑھایا ہو، میں واپس نہیں لا سکتا. کتنی محبت اور سنت کی پیروی کر ابو بکر صدیق نے کہا میں نہیں اس کو واپس کر سکتا ہوں. وہ لشکر جائے گا، فلسطین و غزہ کی سرحد پر پہنچے گا، مخالفین سے جہاد کرے گا. آئے اور سنو، مجھے سمجھا رہے ہیں، تم مجھے یہاں سمجھا رہے ہو کہ تم دلیل دکھا رہے ہو، جبکہ تم اسلام میں جاہلیت میں بڑے ظالم تھے، بڑے بہادر تھے اور بڑے کرنے والے تھے. انت جوان فی الجاہلیہ و خوان فی الاسلام. یہ معنی یہ بیمہ ہوگی نہیں. ایک بکری کا بچہ اور اونٹ کی رسی میں زکات وصول دوں گا اور ان سے جہاد کروں گا. مسلمان کا ساتھ سے لڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اللہ تعالیٰ نے فوج بھیجی. وحشی بن حرب جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا عمر نے کہا، وہ ان کی دعا تھی اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد کوئی ایسا کام لے جسے داغ بھول جائے. چچا کے قتل کا مسلمان کو جب قذاب کو اس بڑے چھوٹے کو جب قتل کر لیا وحشی بن حرب نے، تب ان کے دل پہ اطمینان ہوا کہ اللہ نے دعا